یہ جناب کچھ جو سائمہ شہزادی جی کا میسج ہمیں ملا ہے اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں اس شخص کے سامنے جو کہ واقعی ہم سے اہلیت میں اور ایبلٹیز میں زیادہ ہو اور اس میں ایک پرائیڈ بھی ہو اور دوسروں کو وہ اپنے سے کم گردانتا ہو. یہ سوال ہے. ایک دفعہ پھر آپ سمجھائیے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا مسئلہ. دیکھیے سائمہ شہزادی جی بنیادی طور پہ یہ کہنا چاہتی ہیں اصل میں، مگر کہا انہوں نے اور طرح سے، کہنا وہ یہ چاہتی ہیں کہ میں اپنی اہلیت اپنی صلاحیت کیسے بڑھاؤں تاکہ لوگوں کی نظر میں ممتاز نظر آؤں. یہ ہے اصل لب لباب ان کا، جس کو انہوں نے فریز ایسے کیا ہے کہ کسی کے سامنے جو شخص ہم سے زیادہ اہلیت رکھتا ہو، زیادہ اور دوسرے کو اپنے سے کم جانتا ہو، اس کے سامنے ہم کس طرح سے بڑھ چڑھ کے نظر آئیں. کہا انہوں نے ایسے. دیکھیے، ہماری زندگی کو اگر ہم بہتر بنانا چاہتے ہیں تو دو چیزوں پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو ول پاور، یعنی موٹیویشن ہماری برقرار رہے، وہ اتار چڑھاؤ کا زیادہ شکار نہ ہو. جذباتی کیفیات کو اگر ہم اچھی طرح مینج کرنا سیکھ لیں تو ہماری موٹیویشن کافی اسٹیبلائزڈ ہو سکتی ہے. اور دوسری چیز ہے اسکل پاور یا ابیلٹیز. اس بارے میں ہمیں زندگی کے جس شعبے میں بھی کوئی مسئلہ ہو، ہمیں اس کا طالب علم بننا چاہیے. اگر ہمارے پاس دولت کی کمی ہے تو پھر ہمیں ویلتھ کا اسٹوڈنٹ بننے کی ضرورت ہوگی کہ دنیا میں اب ہر چیز کو ڈی مسٹیفائی کر دیا گیا. اور اگر ہمیں تعلقات کے معاملے میں کوئی خرابی کا ہم شکار ہیں تو پھر تعلقات کیسے بہتر بناتے ہیں اس پہ غور کرنا پڑے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں بہت سے ایسے رویوں پہ بھی اپنے ایسے رویوں پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں ہم بیڈ بیہیویئرز کہتے ہیں. اور کئی دفعہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا اور ہم اپنے وہ برے رویے ایک تسلسل کے ساتھ جاری رکھتے ہیں اور نقصان اٹھاتے رہتے ہیں اور ہمیں احساس زیاں بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں ہوتا. احساس زیاں جاتا رہا. اچھا، دنیا میں ابھی ایک ریسرچ ہوئی ہے، امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی ہے جس میں انہوں نے ایسٹیمیٹ کیے دی کاسٹ آف بیڈ بیہیویئرز کہ امریکن آرگنائزیشنز کے اندر، گھروں میں نہیں، سوسائٹی میں نہیں، آرگنائزیشنز کے اندر جو بیڈ بیہیویئرز ہیں ان کی کاسٹ کو انہوں نے ڈالرز میں کنورٹ کر کے بتایا. اچھا، وقت کی طرح یہ تو کام ہو گیا نا، انہوں نے اس کو کنورٹ کر دیا. ہاں، ہندسوں میں انہوں نے، کیونکہ انٹینجیبل چیزوں کو جب تک ہم ٹینجیبل چیزوں میں نہیں بدلتے، پیمائش کرنے کے قابل نہیں بناتے، ہم انہیں استعمال نہیں کر سکتے. مثلا انہوں نے چند برے رویے جو آرگنائزیشنز میں پائے جاتے ہیں، مثلا کسی کا کریڈٹ چھیننے کی کوشش کرنا، یعنی جس کا کریڈٹ ہے اس کو دینے کی بجائے اسے چھیننے کی کوشش کرنا، جھپٹ لینا، ایک برا رویہ. انہوں نے اس کو اسٹڈی کیا. دوسرا رویہ انہوں نے یہ اسٹڈی کیا کہ جب کوئی بات کر رہا ہو تو باقاعدہ کسی اور چیز میں مصروف ہو جانا، جیسے میٹنگز کے دوران خفیہ طور پر اپنے اپنے سیل فون پر ایس ایم ایس کرنا، یا میٹنگ چل رہی ہے اور پچھلی قطار میں بیٹھے ہوئے کوئی صاحب انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں اپنے سیل فون پر. ٹھیک. اچھا، پھر بیڈ ماؤتھنگ کرنا، سامنے بات نہ کرنا لیکن جو ہی کوئی شخص اٹھ کے گیا ہے اس کے خلاف کوئی رائے کا اظہار کرنا. انہوں نے کہا کہ اگر امریکن آرگنائزیشنز میں یہ بیڈ بیہیویئرز نہ ہوں تو امریکہ کی اکانومی $1 کھرب زیادہ کی حامل ہو. اچھا، یہ جو انہوں نے امریکن آرگنائزیشن میں ان بیڈ بیہیویئرز کو اسٹڈی کیا تو یہ کوئی بری کمپنیوں میں اسٹڈی نہیں کیا، یہ انہوں نے فارچون 500 کمپنیز میں، جو امریکہ کی 5 ٹاپ کی ہر لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، مالی لحاظ سے کامیاب کمپنیز ہیں جن کو فارچون 500 کمپنیز کہا جاتا ہے، یہ اس کے اندر 500 کمپنیز کے اندر ہے. اب امریکہ میں کمپنیز کی تعداد تھاؤزنڈ میں ہے، بلکہ لاکھوں میں ہے. اور امریکہ میں جو معیارات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے دنیا کے اونچے معیارات ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کاسٹ آف بیڈ بیہیویئرز ان پاکستانی کمپنیز کیا ہوگی. صحیح. جہاں پہ معیارات ابھی بہت نچلے درجے پہ ہیں. لیکن ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہیں ایسی ریسرچز. کیا پاکستان میں ہم انتظار کرتے رہیں کہ بہتری کے رخ پہ جائیں یا ہم بہتری کے رخ پہ جانے کے لیے قدم اٹھا لیں؟ کیا پاکستان میں ہم اپنی کمپنیز میں ان بیڈ بیہیویئرز کا شکار ہیں یا نہیں ہیں؟
اگر ہمیں لیگ پولنگ نظر آتی ہے، غیبت نظر آتی ہے، بیڈ ماؤتھنگ نظر آتی ہے، یا لوگ ہر وقت سیل فونز پر جھکے نظر آتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ ان کا جو رجحان ہے وہ اپنی کمپنی کی پروڈکٹیوٹی کی طرف نہیں ہے، بلکہ وہ ایموشنلی کہیں ٹنگے ہوئے ہیں. اور ایسا شخص جو ہو کہاں اور سوچ بچار اس کی کہیں اور ہو، وہ کسی کمپنی کے لیے کتنا کارآمد ہو سکتا ہے، اور ان ریٹرن کمپنی اس کے لیے کتنی کارآمد ہو سکتی ہے، کیونکہ جیسا بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے. لے جناب، آج کا پروگرام بس یہیں تک تھا، اور ڈاکٹر صداقت علی، آپ کا بہت شکریہ. باوجود اس کے کہ آپ ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ ایک جو آپ کی اپنی لائف میں ایک سانحہ ہوا، آپ نے ہمارے ساتھ آج بھی پروگرام کیا، اور اس کو فرض سمجھ کے، معاشرتی فرض سمجھ کر آپ یہ فرض نبھاتے ہیں. امریکہ گئے تو بھی آپ ہمارے ساتھ ان ٹچ رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشرتی طور پہ آپ ایک اس فرض کو سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اور معاشرے سے آپ نے حاصل کیا وہ آپ لوٹا بھی رہے ہیں. میں بے حد مشکور ہوں اور دعاگو ہوں کہ آپ کی ذاتی زندگی میں آپ اپنی تمام مسئلے مسائل جو ان کو اور اچھے طریقے سے نبھاتے رہیں، کیونکہ آپ سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ آپ سے پوری طرح استفادہ کرتے رہیں. آمین. لیزن اب ڈاکٹر اجاز قریشی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام نیکسٹ سنڈے پرابلم ماڈرن شو میں آپ سے ملاقات ہوگی 9 سے 11 بجے، اور جمعۃ المبارک کی شام کو 5 سے 8 بجے میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا بمپر ٹو بمپر میں. تب تک کے لیے اپنا ڈھیروں ڈھیر خیال رکھیے گا، اور کوشش کرتے رہیے گا کہ آپ ان لوگوں کا خیال رکھ سکیں جو آپ کے پیارے ہیں، جن کی وجہ سے زندگی میں مزہ ہے. تو اپنا اس لیے خیال رکھیں تاکہ آپ خدمت کر سکیں. اللہ وارث. It's FM 100.